أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. جی گوہر انمیوٹ کیجیے. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك، والفهم له، والمعرفة بمعانيه، والنظر بأجائبه، والعمل بذلك ما بقي، إنك على كل شيء قدير. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہماری زبانیں آپ کی کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرے اس کا ہمیں فہم عطا ہو، معنوں کی معرفت عطا ہو، آپ کی عجائبات کو دیکھنے والی نظر عطا ہو. جب تک ہم زندہ رہیں اس پر عمل کرنے والے بنائیں. آمین یا رب العالمین. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sorry. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب آ لگی ہو. بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے
اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ رات سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ Sorry. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنو کہہ کر پکارتے ہیں تو اللہ کی بات کو غور سے سنو، یا تو کسی خیر بھلائی نیکی کا حکم دے رہے ہوتے یا پھر کسی شر سے بچا رہے ہوتے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ اللہ سے کیسے ڈریں، کیسے تقوی اختیار کریں؟ وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور وہ کام چھوڑ دیں جو اللہ کو ناپسند ہے، یہ تقوی ہے۔ قولو قولا سدیدا، سدیدا صد سے ہے، روک، آڑ، دیوار، بند، دو چیزوں کے درمیان کی آڑ کو صد کہتے ہیں، سین دال دال۔ تو پھر قولاً سدیدہ وہ بات ہوئی جو سیدھی ہو، درست ہو، سمجھ میں آنے والی ہو، اسٹریٹ فارورڈ ہو، اس میں کوئی ہیر پینچ والی بات نہ ہو، ذو معنی بات نہ ہو۔ نعمان علی خان کہتے ہیں کہ دیوار میں جب تڑک یا کریک آتا ہے تو ہم اس کو سیمنٹ سے یا مٹی سے اس دراڑ کو پر کرتے ہیں، بھر دیتے ہیں۔ دیوار کو سیل کرنا قولاً سدیدہ ہے۔ آپ لوگوں سے اس طرح کی بات نہ کرو کہ دل میں دراڑ آئے، کریک آئے، بلکہ دراڑ والے دلوں میں جوڑ آئے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی اصلاح کریں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، آپ کی توبہ کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ اس امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑ پر پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ وہ ڈر گئے اور انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ تو یہ امانت کیا ہے؟ جس کے بوجھ سے بڑے بڑے مخلوقات آسمان، زمین، پہاڑ قبول کرنے سے ڈر گئے اور یہ 6 فٹ کا انسان قبول کر لیا۔ امانت عقیدے اور عمل سے متعلق جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اطاعت اور معصیت مینس نافرمانی کی آزادی ہے، چاہو تو اللہ کا حکم مانو، چاہو تو انکار کر دو، اپنی مرضی چلاؤ، یہ ہے امانت۔ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں میں اللہ کا شعور ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بندوں کے بھی حقوق دینے ہوں گے،
وہ اس کی سزا دیکھ کر ڈر گئے، اور انسان اس کی جزا، اس کا بدلہ دیکھ کر اسے اس کی حامی بھر لی۔ انسان سے یہاں مراد بعض مفسرین کے نزدیک آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو لگتا تھا کہ وہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، مگر آدم علیہ السلام وہ پوری نہیں کر سکے، اس لیے وہ ظالم بھی ہے اور جہول بھی ہے، ظلم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ ظلم 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 سے ہے، ظلم حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے۔ اللہ کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، دوسرے لوگوں کے بارے میں عدل سے کام نہ لینا، انصاف نہ کرنا ظلم ہے۔ اور جہول جہالت سے ہے۔ جہالت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بالکل ہی علم نہ ہونا، دوسرا کسی کے بارے میں غلط عقیدے رکھنا، جیسے پتھر کو خدا مان لیا، کسی کو اللہ کا بیٹا مان لیا، اور تیسرا کام کو صحیح طریقے سے نہ کرنا بھی جہالت ہے۔ نالج تو آپ کے پاس بہت ہے مگر عمل میں زیرو ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ تو اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ انڈائریکٹ ہم سے بھی سوال ہے کہ اے انسان، تو کہاں تک تیار ہے اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی آزادی چھوڑنے کے لیے؟ یہاں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورت احزاب ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم دوسری سورت سورہ سبا شروع کرتے ہیں۔ پلیز اس کی قرأت کیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة فللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نكسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ इंशाल्लाह हम अब सूरह सबा शुरू करते हैं। सूरह सबा ये मक्की सूरत है। इसमें दो तहजीबों का बाहमी मुकाबला यानी कंपैरिजन किया गया। एक तहजीब जिसकी बुनियाद ईमान थी, दूसरी कुफर पे थी। वो तहजीब जो ईमान पर थी उसमें दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई और उसके मुकाबले में कौम सबा की मिसाल दी गई। मुखातिब मुशरिकीन मक्का हैं। इसमें तौहीद की तालीम दी गई है और आखिरत का भी जिक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमद उस खुदा के लिए है जो आसमानों और जमीन की हर चीज का मालिक है और आखिरत में भी उसी के लिए हमद है। वो दाना और बाखबर है। जो कुछ जमीन में जाता है और जो कुछ उससे निकलता है और जो कुछ आसमान से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है, हर चीज को वो जानता है। वो रहीम और गफूर है। यालमु मा यलीजु फिल अर्दि वमा यखरुजु मिन्हा वमा यंजिलु मिनस समाई वमा यअरजु फीहा। जो कुछ आसमान में, जो कुछ जमीन में जाता और जो कुछ जमीन से निकलता और जो कुछ आसमान से नाजिल होता और जो कुछ उस पे चढ़ता है, हर चीज को अल्लाह जानता है। ये बहुत आसान सी आयत है। हम दिन रात इसका मुशाहिदा करते रहते हैं। हम सबको पता था कि आसमान से क्या, जमीन से क्या, जमीन में क्या जाता है, जमीन से क्या निकलता है, आसमान पे क्या जाता है, आसमान से क्या नाजिल होता है। लेकिन एक बार मैं चाहती थी कि चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ना, कि जमीन से थोड़ा सा हमें अच्छी तरह जबानी याद हो जाए कि अभी जमीन में क्या जाता है और जमीन से क्या निकलता है। तो जमीन में क्या क्या जाता है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जिस्म की तरह जमीन के भी मसामात होते हैं, पोर्स। हर चीज उसमें जज्ब हो रही होती है। चीजें सड़ गल कर जमीन में जज्ब होती हैं। बारिश है, मुर्दे हैं, किसान जो दाने जमीन में डालते हैं, हमारे कदमों के निशान हैं। हम जमीन पर बैठकर कोई भी काम कर रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। यौमा इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन अपनी खबरें बयान करेगी कि जो कुछ वो जमीन पर हो रहा है वो बयान करेंगे। तो जो कुछ आसमान से उतरता है, अब ये देखना है कि आसमान से क्या उतरता है। आसमान से बारिश उतरती है, बर्फ उतरता है, पानी से चश्मे बहते हैं, खेतियां निकलती है, दरख्त दरख्त उगते हैं। और आसमान से मलाइका उतरते हैं, अल्लाह के अहकामात उतरते हैं, तकदीरें उतरती है, बलाएं उतरती है। फिर जो कुछ आसमान में चढ़ता है, जो ऊपर जाता है, आसमान की तरफ जाता है, जैसे कि हम जानते हैं फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं, आमाल ऊपर चढ़ते हैं, दुआएं ऊपर जाती है, फरियादें ऊपर जाती है, मजलूम की फरियाद वो भी ऊपर जाती है और रूहें ऊपर जाती है। इन तमाम का इल्म, इन तमाम की खबर अल्लाह सुब्हाना ताला को खूब है। मुनकरीन कहते हैं, क्या बात है कि क़यामत हम पर नहीं आ रही है। कहो, कसम है मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे जरा बराबर कोई चीज ना आसमानों में छुपी हुई है और ना जमीन में, ना जर्रे से बड़ी और ना ही उससे छोटी। सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में दर्ज है।
اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے اس کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین پر دھسا دے یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دے۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا ہے۔ ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زریں بنا اور اس کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو جو تم اے آل داؤد نیک عمل کرو جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے طریقے پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار فضل و کرم کیا ہے، جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ تو پھر نعمتیں دے کر داؤد علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہاری آل شکر کے لیور پر عمل کرتے رہو۔ یہ حکم تو داؤد علیہ السلام کو تھا، ذرا ہم بھی اپنی نعمتوں کا شمار کریں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمیں بھی تو دی ہیں، ظاہری بھی دی ہے، باطنی بھی دی ہے، جسمانی بھی دی ہے، روحانی بھی دی ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کے گننا چاہیں بھی تو ہم نہیں گن سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ ہم اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو بھی تو ہم نہیں گن سکتے۔ یہ ہم پر بھی واجب ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں پا کر اس کے شکر گزار بنے۔ شکر کس طرح کیسا کرنا چاہیے؟ شکر کیا ہے؟ شکر زبان سے الحمدللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنے سے بھی ہو جاتا ہے۔ کیا شکر زبان سے الحمدللہ کہنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ شکر گزاری بالقلب، باللسان، بالجوارح سے ہونا چاہیے۔ یعنی بالقلب، دل سے نعمتوں کا اعتراف کہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، زبان سے باللسان، زبان سے نعمتوں کا اعتراف کہ الحمدللہ یہ نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جوارح سے، جوارح بلکہ آپ کے جسم کے اعضاء سے بھی گواہی دیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر ان نعمتوں کا استعمال اسی طرح کیا جائے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتے ہیں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکاتے اور اس کے لیے بناتے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والی دیگیں، بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔
اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ ملک ہے عمدہ، وہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دے دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ ربنا لا تجعلنا منہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھی۔ چلو پھرو ان راستوں پر پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے ہمارے رب ہمارے سفر کے مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور بڑا شکر کرنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ بے شک قوم سبا کے قصے میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں قوم سبا پر کیے گئے احسانات، ان کو دی گئی نعمتوں کا ذکر کیا جو ابھی ہم ریڈ کرے ہیں۔ نعمتوں کے ملنے پر ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا رویہ بتایا گیا کہ انہوں نے کس طرح نعمتوں کی ناشکری کی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، کس طرح ایک تہذیب یافتہ قوم جو مال اور تہذیب تمدن میں اپنی مثال آپ تھی، تباہ و برباد کر دی گئی کہ اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت شکر ادا کرتے ہیں اور بہت صبر کرتے ہیں۔ انڈائریکٹ یہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو بھی نعمتیں تمہیں ملی ہے ان کو پا کر تم شکر ادا کرتے ہو یا نہ ملنے پر صبر کرتے ہو یا پھر ناشکری کرتے ہو یا پھر قوم سبا کی طرح نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ یعنی ان آیاتوں میں ہمارے لیے سبق ہے، یہ ڈائریکٹ ہم سے بھی پوچھا، انڈائریکٹ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہے اسے پا کر تم شکر ادا کرتے ہو یا نہ ملنے پر قوم سبا کی طرح تم نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو یا بے صبری کرتے ہو۔ اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ قوم سبا کی طرح تو نہیں۔ صبر و شکر مومن کی شان ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے مومن کی شان بھی عجیب ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے اور جب نعمتیں نہیں ملتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ربنا جعلنا منہم ربنا جعلنا منہم۔ اس کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، انہوں نے اسی کی پیروی کی وجہ ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھے، ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے کہ کون آخرت کو ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑنے والا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ چلے آگے پلیز۔ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون.
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.
قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. जज़ाकल्लाह खैर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकीन से कहो कि तुम पुकार देखो अपने उन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना मामूल समझते हो। वो ना आसमानों में किसी जरा बराबर चीज के मालिक हैं और ना जमीन में। वो आसमान और जमीन की मिल्कियत में शरीक भी नहीं है। इनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं है और अल्लाह के हुजूर कोई शिफाअत भी इसके लिए नाफे नहीं हो सकती बजिज उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दी हो। हत्ता कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया। वो कहेंगे ठीक जवाब मिला है, वो बुजुर्ग और बरतर है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कौन तुमको आसमानों और जमीन से रिस्क देता है। कहो अल्लाह। अब ला महला हम में और तुम में से कोई एक ही हिदायत पर है या खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। उनसे कहो हर कसूर हमने किया है उसकी कोई बाज़बुज़ तुमसे ना होगी और जो कुछ तुम कर रहे हो इसकी कोई जवाब तलबी हमसे नहीं की जाएगी। कहो हमारा रब हमको जमा करेगा फिर हमारे दरमियान ठीक ठीक फैसला कर देगा। वो ऐसा वो ऐसा जबरदस्त हाकिम है जो सब कुछ जानता है। इनसे कहो जरा मुझे दिखाओ तो सही वो कौन सी हस्तियां हैं जिन्हें तुमने इसके साथ शरीक लगा रखा है। हरगिज नहीं, जबरदस्त वो दाना है तो बस वो अल्लाह ही है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम ही इंसानों के लिए बशीर और नजीर बनाकर भेजा है मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। ये लोग तुमसे कहते हैं कि वो क़यामत का वादा कब पूरा होगा। अगर तुम सच्चे हो कहो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन की मियाद मुकर्रर है जिसके आने में एक बड़ी घड़ी भर की ताखीर तुम कर सकते हो और ना ही घड़ी भर पहले उसे ला सकते हो। काफिर कहते हैं हरगिज हम हरगिज इस कुरान को ना मानेंगे और ना इससे पहले आई हुई किसी किताब को तस्लीम करेंगे। काश तुम देखो उनका हाल उस वक्त जब ये जालिम अपने रब के हुजूर खड़े होंगे। उस वक्त ये एक दूसरे पर इल्जाम धर रहे होंगे। जो लोग दुनिया में दबाकर रखे गए थे वो बड़े लोगों से कहेंगे अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते। वो बड़े हुए बनने वाले इन दबे हुए लोगों को जवाब देंगे क्या हमने तुम्हें इस हिदायत से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी। नहीं, बल्कि तुम खुद मुजरिम थे। वो दबे हुए लोग इन बड़े बनने वालों से कहेंगे कि बल्कि शब रोज की मक्कारी थी जो जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और दूसरों को इसका हम सर ठहराएं। आखिरकार जब ये लोग अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे और हम इन मुनकरीन के गलों में तोक डाल देंगे। क्या लोग इसके सिवा और कोई बदला दिया जा सकता है कि जैसे आमाल उनके थे वैसी ही जजा वो पाएंगे। रब्बना ला तजल्ना मिन्हुम रब्बना ला तजल्ना मिन्हुम। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा हो और इस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो हम इसको नहीं मानते। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल औलाद रखते हैं और हम हरगिज सजा पाने वालों में से नहीं हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नफा तुला देता है मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। तुम्हारी दौलत तुम्हारी औलाद जो तुम्हें हमसे खरीद करती हो मगर जो ईमान लाए और अमल करे। वमा अमवालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा इल्ला मन आमन व अमिल सालिहा। तुम्हारे माल और औलाद ऐसी नहीं कि तुम्हें हमारे पास दर्जात में बुलंद कर दे
سوائے اس کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ دنیا میں ترقی کا ذریعہ مال اور اولاد ہے، اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی مال اور اولاد ہے۔ ہو سکتا اگر مال کا صحیح استعمال ہو کہ آپ کی اولاد اور آپ کی مال آخرت میں آپ کی بلندی کا، سرفرازی کا، درجات میں بلندی کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، اگر مال صحیح استعمال کیا گیا ہو اور اولاد کی صحیح تربیت کی گئی ہو۔ لوگوں کو ان دونوں سے چیزوں پر بڑا مان ہوتا ہے، کیا پھر جن کی اولاد نہیں ہوتی، جن کے پاس مال نہیں ہوتا، کیا ان کا اللہ کے نزدیک کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی قرب نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے، ان کا کوئی مال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا جو رتبہ ہے، ہم سب اس کو جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مال نہیں تھا، ہم کو ان کا بھی رتبہ معلوم ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ مال اور اولاد اس وقت تک فائدہ نہیں دیتے جب تک کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ ایمان اور عمل صالح ہم سب کو معلوم ہے، مگر پھر بھی تھوڑا سا ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے اور عمل صالح بیسک چیز ہے، مگر پھر بھی میں تھوڑا سا ریپیٹ کر لوں۔ ایمان اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اللہ کے ملائک پر، جنت پر، دوزخ پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر۔ اس میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ دوسرا، عمل صالح، وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا، کوئی اور علائش نہ ہو، صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا گیا عمل، اور وہ بھی سنت کے مطابق ہو، تو یہ عمل صالح ہے۔ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح ہم کو فائدہ دیں گے بنسبت اس کے کہ مال اولاد۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہرا جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ وہ لوگ جو ہماری آیاتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ و دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، اور سب رزاقوں سے بہتر رزاق ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیاتیں سنائی جاتی تو یہ کہتے کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو صحیح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا گیا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے اسرے اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچتے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ، سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آماد سے پہلے تمہیں متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے،
اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرے رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریبی سے پکڑے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے ہیں، بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے ان سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَحِیلَ بَیْنَہُمْ وَبَیْنَ مَا یشتہون، اور رکاوٹ ڈال دی گئی ان کے اور ان کے آرزوؤں کے درمیان۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کہ قیامت کے دن کافر گھبرائے گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور پھر پکڑے جائیں گے اور وہ ایمان لائیں گے، تب وہ ایمان لائیں گے، مگر ان کا اس وقت ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان آڑ آ جائے گی، رکاوٹ آ جائے گی۔ اس وقت ان کی کیا خواہش ہوگی، وہ کیا چاہیں گے؟ ان کی اور ان کی خواہشوں کے درمیان اللہ نے پردہ ڈال دیا، تو ان کی خواہشیں کیا ہوگی؟ نمبر ایک تو یہ ہوگی کہ ان کی ایمان کو قبول کیا جائے، دوسرا ان کی توبہ کو قبول کیا جائے، تیسرا انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا جائے، چوتھا انہیں دنیا میں واپس جانے کا ایک موقع دیا جائے، یا پھر زمین و آسمان بھر مال دے کر وہ اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا لیں۔ یہ سب خواہشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی بھی بات ان کی قبول نہیں کیا جائے گی۔ ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ پڑ جائے گا، دیوار حائل ہو جائے گی۔ اس صورت مبارکہ میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق کیا ہے کہ آج ہمارے پاس مہلت عمل ہے، زندگی ہے، مہلت عمل ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ وہ کام کر لیں جو ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچائے، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچائے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کے خواہشوں کے درمیان پردہ پڑ جائے۔ ربنا لا تجعلنا منهم، ربنا لا تجعلنا منهم، بلکہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ کے حضور کامیاب ہوں، اجرن عظیمہ کے مستحق ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ چلے آگے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سورہ فاتر سورہ فاتر جس کے معنی خالق کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، مکی صورت ہے۔ صورت سبا کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی اور اس کے مضامین بھی سبا سے ملتے جلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھائے جا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں، اور تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کا دھوکے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو اگر ہمیں دھوکوں سے بچنا ہے تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کے دھوکے کیا ہیں، جس میں پڑھ کر انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دنیا کا دھوکہ یہ ہے، دنیا کی رونقیں، دنیا کی زینت۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، جبکہ یہ فانی ہے۔ کل من علیہا فان، سورہ رحمان کی آیت ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے۔ دوسرا، مال اور اولاد، یہ بھی دنیا کی کیا ہے، دھوکے ہیں۔ مال اور اولاد انسان کو اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اسے ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر غم سے، ہر پریشانی سے اسے بچا لیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچانے والا صرف ان چیزوں سے محفوظ رکھنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ کیونکہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وعملا۔ کیونکہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت ہے، اور اللہ کے نزدیک باقی رہنے والے تو آپ کے نیک اعمال ہیں، ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی۔ پھر دوسرا، انسان کی خواہش نفس، وہ بھی آپ کو دھوکے میں ڈالتی ہے۔
انسان کی خواہش نفس بھی ہم سب کو دھوکے میں ڈالتی ہے. کس طرح؟ اللہ غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، ہم کو بھی معاف کر دے گا. چلو ہم سے جو بھی گناہ خطائیں ہو گئی ہے، اللہ کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا. ابھی تو لمبی زندگی پڑی ہوئی ہے، حج عمر پر جائیں گے تو توبہ استغفار کر لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے. یا پھر یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سفارشی ہیں، یہ ولی ہے، یہ پیر بخش ہے، راجا گنج، مجھے وہ درگاہوں کے نام بھی نہیں آتے. بہرحال وہ جو بھی مدفون ہیں جن کو ہم اپنے وسیلے سفارشیں بنائے ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن وہ ہمیں بچا لیں گے. اس طرح کے دھوکے ہمیں دنیا میں سمجھ جاؤ ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم دنیا کے دھوکوں میں پڑھ کر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے ہم دور ہو جائیں. چلے پھر دھوکے میں نہ رہے، اسے اپنا دشمنی سمجھے. وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے اس کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کیا بھلا وہ شخص کی گمراہی کا کوئی ٹھکانہ ہے جس کے برے اعمال خوش نما کر دیے گئے ہوں اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. اللہ اکبر. جب شیطان کسی سے برا کام کروانا چاہتا ہے تو اس کے کاموں کو اس کی نظر میں اچھا کر کے دکھاتا ہے اور وہ اسے اچھا کرنے والا اسے اچھا سمجھنے لگتا ہے. ایسے ایسے فائدے بتاتا کہ وہ برائی انسان کو اچھی لگنے لگتی ہے. بری چیز بھی اچھی لگتی ہے. بری چیز کا اچھا لگنا، غلطی کو بری نہ لگنا، یہ ذہنی بگاڑ ہے، یہ ذہن کا بگاڑ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہے جسے انسان کرتا ہے اور برا نہیں سمجھتا بلکہ خوش ہوتا ہے. نمبر 1، شرک. شرک کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا ہے. اس کا نقصان کیا ہے؟ توحید، کہ انسان شرک کرنے لگتا ہے قبروں پر، مزاروں پر اور اپنے وسیلوں پر، اور جو بھی اس کی دنیاوی چیزیں ہیں جس پر سمجھ جاؤ ٹیکا لگایا ہوا ہے، تو اس پر بھروسہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ انسان توحید کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، توحید کا راستہ اس پہ بند ہو جاتا ہے. دوسرا، بدعت. بدعت بظاہر اچھی لگتی ہے مگر اس کی کوئی بنیاد سنت سے نہیں ملتی. جیسے قرآن خوانی، مردوں پر اور گھر بناؤنی پر، شادی کے رسومات پر، یا پھر آیت کریمہ کرنا، عید میلاد النبی کرنا، موت اور پیدائش کے موقع پر مختلف رسومات کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے. ہر وہ کام جو سنت سے ثابت نہیں ہے بدعت ہے، اور انسان بدعت کر کے بہت خوش ہوتا ہے. ہر وہ کام جو سنت سے ثابت نہیں بدعت ہے. بدعت کا راستہ گمراہی ہے اور گمراہی سیدھا جہنم میں لے کر جائے گی. ربنا لا تجعلنا منا، ربنا لا تجعلنا منا. پھر روزمرہ زندگی میں وہ کون سے کام ہیں جس سے انسان کر کے خوش ہوتا ہے اور اسے برا نہیں سمجھتا، شیطان نے اس کے کاموں کو اس کے لیے بہتر بنا دیا ہو. تو وہ کون سے کام ہے جو انسان روزانہ اپنی زندگی میں کرتا ہے؟ ایک، ریاکاری، دکھاوا. ریاکاری اور دکھاوے سے پتا تو بولتا اجر تو ضائع ہو جاتا ہے. انسان عمل تو کرتا ہے مگر اس کا اجر تو ظاہر ہو جاتا ہے، مگر انسان بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو لوگوں کو تو پتا چلا. انسان خوش ہوتا کہ اس کی نیکی کا پتہ لوگوں کو مل گیا مگر خود اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے نیکی کرنے کا اجر ضائع ہوگا. اللہ اکبر. پھر دوسرا، لغویات. لغو اور لغ بے معنی، بے مقصد، فضول کی باتیں، بلا وجہ کے تبصرے میں اپنا وقت ضائع کرنا. انسان اس میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنا وقت ضائع کیا. اور یہ فضول، بے مقصد، بے معنی باتیں کرنے میں کتنوں کی برائی ہوگی، کتنی کی غیبت ہوئی، کتنی بلا وجہ کی باتیں ہوئی، تو اس کے کھاتے میں کتنے گناہ اس کے سرزد ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ کر کے خوش ہوتا ہے. اور پھر لہب، کھیل تماشا، انٹرٹینمنٹ میں وقت ضائع کرنا، پھر بھی خوش ہونا.
یہ بھی سمجھے آپ کے شیطان نے اپنے اعمال کو، انسان کے اعمال خوشنما کر دیا ہے، مزین کر کے بتایا، اچھے کر کے بتایا، اور اسے ویسے اچھا ہی سمجھتا ہے۔ پھر ایک عورت کا اپنی زینت کا ایسی جگہ پر ظاہر کرنا جہاں ظاہر کرنا منع ہے۔ بنا سنگار کرنا کوئی حرج نہیں ہے، بنا سنگار کرنے میں یہ تو عورت کی زینت ہے، وہ تو کرتی ہے، لیکن اسے ایسی جگہ نہ ظاہر کرے جہاں پر منع کیا گیا ہو۔ لا یبدی زینت الحسنہ، زینت کو ظاہر نہ کرو۔ یا اللہ ہم کو کچھ چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہم اپنے اعمال کو اسی طرح دیکھیں جس طرح کے اللہ نے بتایا ہے، برے اعمال کو بری طرح اور اچھے اعمال کو اچھی طرح، شیطان کے سرے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان اور ان لوگوں کی خاطر غم افسوس میں نہ بھولے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھتے ہیں جو مری پڑی ہے۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ خول ہے، اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ الہی یصعد الکلمات الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ ہی کی طرف بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات، اور صالح عمل اسے بلندی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی شرف قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ تو کلمہ طیب کیا ہے؟ تو سب سے پہلے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، پھر قرآن، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تمام چیزیں کلمہ طیبات ہے۔ ان کلمات کو عمل صالح قبولیت کی بلندی تک لے جاتے ہیں، یعنی صرف باتیں کافی نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، درود پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی ہو۔ مثلا کوئی قرآن خوب پڑھے، اس کا عمل قرآن کے مطابق نہ ہو تو قرآن اس کے حق میں ہوگا یا خلاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کہ یا تو آپ کے حق میں ہوگا یا تو آپ کے خلاف ہوگا، اللہ یا علیک، کہ یہ تمہارے حق میں ہوگا یا تو اس کے خلاف ہوگا۔ اگر اس کے مطابق آپ کا عمل نہیں ہے تو پھر قرآن آپ کے خلاف ہوگا۔ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے درختوں پر باریک سی کمزور سی بیلیں اوپر تک پہنچ جاتی ہیں، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنی ننھی سی باریک سی کمزور سی بیل اتنی اوپر بلندی تک چڑھ جائے گی، یہ اتنی اوپر جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے نیکیاں عمل صالح بن کر درجے قبولیت تک پہنچتی ہے۔ اللہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور کوئی بھی ہمارا قول ہمارے عمل کے بغیر نہ ہو، اور ہمارا عمل صالح ہو، آمین یا رب العالمین۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنائے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اور پانی کے دونوں ذخیرے ایک ساتھ نہیں ہوتے، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجانے والا، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھل دے، مگر دونوں میں تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں سے تم دیکھتے ہو کہ کشتیوں کا سینہ چھیڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس سے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو نہیں، یہاں تک ہی ہے، چلے پلیز آگے چلے خیرات کریں۔ ہلو، جی جی
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا
ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. جزاک اللہ. لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے. وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور نہ روشنیاں ایک ساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہیں. تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو. ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل کے ساتھ اور صحیفے اور روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسے سخت ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ، گہرے سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے صرف وہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص کو اللہ کی ذات، اللہ کی عظمت و جلال، اللہ کی صفات، اس کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے دوسرے صفات کی جس قدر معرفت حاصل ہوگی وہ اتنا ہی اللہ کی نافرمانی سے ڈرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم بتا رہی ہوں، لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پہچانتے تھے. خشیت کے لیے ہمیں کون سا علم رکھنا چاہیے؟ اللہ کی معرفت کا، اللہ کی کتاب کا علم ضروری ہے. علماء علم کی جمع، عالم کی جمع. عالم وہ نہیں جس کے پاس ڈھیروں علم ہو، بلکہ عالم جس کا علم اس کے عمل کے مطابق ہو. عالم وہ جس کا علم اس کے عمل کے مطابق ہو، جو اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو جانتا ہو. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف وہی علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے
متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس کی وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ ربنا جعلنا منهم ربنا جعلنا منهم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے وراثت کے لیے چن لیا۔ وراثت ورثے سے، ورثہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عطا کا لفظ نہیں دیا کہ ہم نے دیا، بلکہ یہ کہا کہ ورثہ کا استعمال کیا، اور رسنا ورثہ جو ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایک سے دوسرے جنریشن کی طرف منتقل ہوتی ہے وہ ورثہ ہے۔ جیسے میراث کا مال ہے، ٹرانسفر ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن کی طرف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مال جیسے ٹرانسفر ہوتا ہے اسی طرح علم کا بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، علم کی بھی وراثت ہوتی ہے۔ دوسرا، علم کا ٹرانسفر ایک نسل سے دوسرے نسل تک جانا بھی سمجھو ورثہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود چن لیا۔ ربنا جعلنا منهم ربنا جعلنا من، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جسے آپ نے اپنی کتاب کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم ہر طرح سے حاضر ہیں، بس آپ ہمیں چن لیجیے، آپ ہم سے وہ کام لے لے جو آپ چاہتے ہیں۔ آمین۔ صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے بعد اس کتاب کے وارث امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کا اشارہ ان لوگوں کو چن لیا، چنے ہوئے لوگ کون تھے؟ وہ صحابہ اکرام تھے، وہ صحابہ اکرام کی طرف ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے وارث امت مسلمہ یعنی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آج ہم اس کے وارث ہیں۔ یہ کتاب، اس کا علم ہمارے پاس امانت ہے، کیونکہ ورثے کی بات آ رہی ہے تو ورثہ امانت ہوتا ہے، اسے آگے نسلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگلے نسلوں کا، اگلے جنریشن کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کا ورثہ ان تک پہنچائے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتے رہے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا انتخاب کیا۔ نمبر 1، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ ظالم کون ہے؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حق کو نہ پہچانے، نہ اپنا حق پہچانے اور نہ کتاب کا حق۔ کتاب تو پڑھ لیا پر عمل نہیں کیا، کہنے کو تو مسلمان ہے، نہ فرائض کی ادائیگی ہے نہ حرام سے بچا ہوا ہے، اپنی زندگی جی رہے ہیں، تو یہ لوگ ظالم لنفسی، اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ دوسرا، مقتصد، میانہ روی اختیار کرنے والے، اپنی ذات تک تو ٹھیک ہے، آگے نہیں پہنچا ہے۔ ورثہ تو آگے جانے والی چیز ہے، فرائض ادا کرتے ہیں، محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں، مستحب کو چھوڑ دیتے، محرمات کو، فرائض ادا کرتے ہیں اور کیا، محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مستحب کام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بعض مکروہات کام کو بھی کر لیتے ہیں۔ ان کے اعمال ملے جلے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ فرائض کو کر لیتے ہیں، حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر مستحب پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مکروہات جو ناپسند ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے ملے جلے ان کے ہوتے ہیں، یہ مقتصد ہیں۔ اور تیسرے، وہ منہم سابق بالخیرات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، جو نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، مستحب کو بھی ادا کرتے ہیں، حرام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مکروہات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑتے، کسی بھی حد تک جاتے ہیں۔
وراثت کا حق ادا کرنے میں یہی نمبر 1 پر ہے۔ ورثے کا ملنا بہت بڑا فضل ہے۔ کتاب اللہ کا وارث ہونا، وراثت کے لیے چنے جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی 3 ہی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو کوئی میانہ روی اختیار کیا ہوا ہے، تو کوئی نیکیوں میں سب سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس گروہ میں تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی کتاب کا وارث ہونا، وراثت کے لیے چنے جانا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو من سابق الخیرات ہے، جو نیکیوں میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ نیکی تو ہم کرتے ہیں، نیکی جیسے تمام فرائض بھی ادا کرتے ہیں، محرمات کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو چھوٹے موٹے مستحب کو چھوڑنا، مکروہات کرنا، جو دوسرے کام ہیں جو ہمیں سابق بالخیرات سے پیچھے کرتے ہیں، اللہ اس سے نکال کے ہمیں من سابق بالخیرات میں شامل فرما اور وہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس میں ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب ہمیں کوئی مشقت پیش آئی، اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آئی اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگے نہ ان کا خصہ پاک کر دیا جائے گا اور نہ وہ جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان کے جہنم کے لیے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ ربنا لا تجعلنا منهم ربنا لا تجعلنا منهم۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں۔ انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو سبق لے سکتے تھے، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا، اب مزہ چکو، ظالموں کا یہی کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے دیکھا ہے ان شریکوں کو جنہوں نے تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر نہیں ہے بتا سکتے ہو تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی تھی جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دے رہے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست راہ ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو ان کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے، بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوم کے ساتھ ساتھ جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات تو ہے، تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کی کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کا جینا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے رہا ہے، جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ الحمدللہ، یہاں پر ہماری سورہ فاتر ختم ہوتی ہے۔